اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه معزز سامعین، اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کی مشیت ہے کہ ہم اور آپ یہاں دین سے متعلق کچھ سننے سنانے بیٹھے ہیں۔ اس میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی ہی محفل سمجھیں، گویا کسی پریشر میں نہ رہیں۔ مولانا محترم باہر سے تشریف لائے ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، بہت نام ہے ان کا،
یا پھر بہت لمبی ٹوپی ہے ان کی یا بہت لمبی داڑھی ہے ان کی. پریشر میں نہ رہیں آپ. یہ مولاناؤں کا پریشر گویا ختم کر دیں آپ. بہت ضروری باتیں کروں گا آپ سے میں، اور بنیادی باتیں کروں گا میں آپ سے. کل ہو نہ ہو، کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے میری ایک ایک بات کو آپ بغور سماعت فرمائیں. یہاں ویڈیو بھی بن رہا ہے. اپنی بات سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریکارڈ محفوظ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صاحب بعد میں گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آسانی ہے ان کے لیے بہت. میں سیونی شہر سے آیا ہوں. آپ جب مجھے یاد فرمائیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، بغیر کسی دعوت کے، تکلف کے، بغیر کسی پیسے کے. آج آیا ہوں. اگر آپ یاد فرماتے رہے تو میں آتا رہوں گا. اپنا گھر ہے یہاں پہ، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. پیسے لگتے ہیں پروگرام میں. آدمی ایک بار، دو بار، 3 بار پیسے خرچ کرے گا، بار بار نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. آرام سے وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا. ایسی محفلوں کی ضرورت ہے. اس لیے نماز جمعہ کو واجب قرار دیا گیا. کہ جمعہ کے دن آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جائیں. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو جو ہمارا دین ہے وہ بالکل بے تکلفی سکھاتا ہے آپ کو. دین فطرت ہے یہ. دین فطرت ہے یہ. بالکل ایک نیچرل دین ہے یہ. نیچرل فطرت سے تقاضا کرتا ہے وہ آپ کی. ایکسٹرا بوجھ آپ پر لاتا نہیں ہے. اس لیے جمعہ کی نماز کو واجب قرار دیا. اور جمعہ کی نماز کی اہمیت اس لیے بتایا کہ اس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا بیان ہے اپنی عوام کے لیے.
کہ ذرا اپنے کام و دھندوں سے رکتے ہوئے آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیے اور اپنے امیر اپنے سرپرست کا بیان سنیے. وہ حالات پر نظر رکھے گا. وقت کا امام وقت کا امیر حالات پر نظر رکھے گا, اپنی عوام کو دیکھے گا, اس کے اندر کون سی خوبیاں پروان چڑھ رہی ہیں یا پھر کون سی برائیاں اس کے اندر جنم لے رہی ہے. پھر جمعہ کے دن وہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر اپنی قوم کی خبر لے گا اس کی, اللہ یاد دلائے گا, رسول اللہ کا طریقہ بتائے گا. مسلمان قوم کی ذمہ داری بتائے گا کہ میاں تم مسلمان ہو, مسلم ہو, تم نے اللہ رسول کو مان لیا ہے, تم یہ نہیں کر سکتے اور تم کو وہ کرنا چاہیے. یہ کام قوم کے امیر, قوم کے خلیفہ, قوم کے امام, قوم کے قائد کا ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ مسجد کے اندر ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اس قوم کو اس کا سبق یاد دلائے کہ تم آزاد نہیں ہو, شترے بے مہار نہیں ہو, بے لگام گھوڑا نہیں ہو, تم نے باقاعدہ اللہ رسول کو مان لیا ہے. اب تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے کہ تم النگھن نہیں کر سکتے اللہ رسول کا, قرآن و حدیث کا, ورنہ میں تمہارا سرپرست ہوں, تمہاری خبر لے لوں گا. گویا ایک باپ بول رہا ہے, مشفق باپ بول رہا ہے بیٹوں سے کہ بیٹا تم اس گھر میں آزاد نہیں ہو, تمہارا باپ زندہ ہے, ابھی کچھ اصول ہے اس گھر کے, اس کا خیال تم کو رکھنا پڑے گا. باپ جس طرح بیٹوں پہ نظر رکھتا ہے اپنی اولاد پہ, امیر اپنی قوم پر رکھے گا, ایک سرپرست ذمہ دار اپنے ماتحتوں پر رکھے گا کہ کیا چل رہا ہے تمہارے اندر. نبی کا وارث ہو, جو علماء حق ہے. علماء حق, علماء کی 2 قسمیں, ایک علماء حق جن کو نبی کا وارث کہا گیا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا وہ کام کون کرے گا؟ یہ امت نبی کے مشن کو آگے بڑھائے گی, اور اس امت کا راہبر رہنما قائد, اس امت کا سپہ سالار, اس امت کا کمانڈر علماء حق. یہ ہے نبی کے وارث. یہ خدا کی قسم سمجھوتا نہیں کریں گے, وقت کے باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے, وقت کے باطل سے, وقت کے طاغوت سے, وقت کے سرکشوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے, نہیں کر سکیں گے. یہ علماء حق کی
ادا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لوگوں سن لو، اگر کوئی اللہ سے حقیقی طور پر ڈرتا ہے تو وہ علماء ہیں، علماء حق۔ حق لگانا پڑ رہا ہے، حق لگانا پڑ رہا ہے علماء کے آگے، علماء حق ہے وہ۔ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء حق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے سینوں میں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے، وہ اللہ کی باز پرس سے بچنا چاہتے، اور اس سلسلے میں وقت کے جابر اور ظالم بادشاہوں کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ موقع تاریخ بیان کرنے کا بالکل نہیں ہے، جیسا بیٹھا ہوں ویسا اٹھ جاؤں گا، گھنٹے 1.5 گھنٹے ایسے نکل جائیں گے۔ فساد کہاں سے آ رہا ہے اس قوم کے اندر؟ ہاتھ اگر سڑ گیا ہو تو کاٹ کے پھینک دو، ایک پیر خراب ہو گیا ہے تو کاٹ کے پھینک دو، لیکن دل ہی خراب ہو گیا ہو تو پھر موت ہے اور قبر ہے۔ علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء، عالم، یہ دیگ کا نمک ہوتے ہیں، نمک۔ اور جب نمک ہی بگڑ جائے تو، اب جب نمک ہی بگڑ جائے تو کیا کرے کوئی؟ قوموں کا زوال اور قوموں کا عروج، زوال قوموں کی گراوٹ، قوموں کی بربادی، اور عروج قوموں کی ترقی، دو لوگوں پر ڈیپینڈ ہے۔ نمبر 1 پہ علماء، نمبر 1 پہ علماء، نمبر 1 پہ علماء ذمہ داران، لوگوں کو قرآن بتانے والے، دین بتانے والے، لوگوں کو صحیح اور غلط بتانے والے علماء۔ اور نمبر 2 پہ امراء، سرمایہ دار، سیٹھ پٹیل، سرمایہ دار، چودھری، علماء اور امراء، ان کے تال میل سے یا تو قومیں اٹھتی ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر تال میل بالکل صحیح ہے، حق کو لے کر، سچائی کو لے کر، تو قومیں اٹھتی ہیں، بام عروج پر پہنچتی ہیں، اور غلط بات کو لے کے اگر ان میں تال میل ہو گیا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو میری قوم میرے سامنے بیٹھی ہے برباد ہو چکی ہے، اس کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں الف کا نام بھالا نہیں آتا، پوری طرح ڈیپینڈ ہو گئی ہے اپنے مولویوں پر، اپنے کرتا دھرتا پر۔ وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، اس سے سروکار نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ اور یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا ہے، کیسی زندگی گزاری ہے۔
معزز سامعین، میں اپنا وقت پاس کرنے نہیں آیا ہوں، اور میں نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے، دین کی دعوت کو، دین کی تبلیغ کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ زندگی میں بس 8-9 مہینے امامت کا تجربہ ہے، امامت کا تجربہ، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے کان پکڑ لیا کہ ایک ماتحت آدمی، ایک غلام آدمی، ایک تنخیہ آدمی قرآن کو عنوان پیش نہیں کر سکتا، اسلام بیان نہیں کر سکتا پبلک میں، اس کو اپنے آقا، اپنے صدر، اپنے متولی کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ نکال دیا جائے گا۔ لائن لگی ہے پیچھے حق بولنے والوں کی، مولویوں کی لائن لگی ہے۔ کب سے حق بولنے لگا تو؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم پر تنقید کرے گا تو، ہم کو بتائے گا صحیح غلط، ہمارے مسلک کے خلاف بولے گا، ہمارے فرقے کے خلاف بولے گا، ہم کو صحیح غلط بتائے گا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چلے آئیے آپ۔ معزز سامعین، قابل اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور پھر ایمان کے مطابق رہنے کی کوشش کیجئے، شاید اللہ آپ کو قبر میں بخش دے، آپ کی حشر میں نجات فرما دے۔ یہ کھیتی باڑی، یہ پورے گاؤں کے گاؤں، یہ ملک اور یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، چاپلوس بھی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کس دھوکے میں ہو تم، کس گھمنڈ میں ہو تم؟ الم تر من اتخذ الہہ ہوا، ارے تم نے کیا دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو، اپنے اہنکار کو، اپنی انا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ معبود، میں چودھری، میں خاندانی، میرے باپ کا یہ، میرا باپ کا وہ، میری سیاست میں اتنی پہنچ، میری چلنا چاہیے۔ اور سنو رے، تم سب ماتحت ہو، تم کو صرف میری بات پہ یس کرنا چاہیے، یس، نو سننے کا عادی، نو سننے کا عادی نہیں۔ یہ چودراہٹ چل رہی ہے دنیا میں، ملکوں میں، ضلعوں میں، اپنے باپ کا حوالہ دے کے بندھوا مزدور انہوں نے اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں رکھا ہے، وہ بیچارے دو روٹی کے لیے صرف غلامی کیے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم زیادہ کچھ نہیں بول سکتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر دیکھ کیا کیا کریں گے آپ؟
دیکھ کر نمک ہی خراب ہو گیا. دیکھ کر نمک کون ہے؟ یہ علماء سو. یہ علماء سو یعنی دنیا دار علماء، دنیا دار زرپرست علماء، اپنے بال بچوں کو پالنے والے یہ مولوی علماء. ان کو سرپرستوں کی برائی نظر نہیں آتی، ان کی اخلاقی خرابی نظر نہیں آتی، ان کے اندر کا شرک، کفر، بدعات، بد اخلاقی، بے حیائی، بے غیرتی، بد دیانتی نظر نہیں آتی. وہ تو بیچارے خطبہ جمعہ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں. خطبہ عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، خطبہ جمعہ ہو، آپ خود بیان کیجئے یہاں پر. وہی ایک گھسا پٹا کیسٹ چلتا رہتا ہے. بچے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب قبر میں جانے والے ہیں، مگر میٹھا ہم اور کڑوا تھو ممبر رسول پر باطل کو للکارا نہیں جاتا، باطل بتایا نہیں جاتا. ابراہیم کے قصے بتائے جاتے ہیں، نمرود نہیں آتا ان کی زبان پہ. نمرود کون ہے آج کا؟ جس سے ہم کو بچنا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. موسیٰ آتا ہے، فرعون نہیں آتا. کہ فرعون کون ہے آج کا؟ وہ سب مر گئے کیا؟ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا، اور ابراہیم کے زمانے میں جو نمرود تھا، اور نبی کے زمانے میں جو ابو جہل اور ابو لہب تھا، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ سب ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی. اب معاملہ سپاٹ ہے کیا؟ آ گئے. اقبال کہتا ہے آ گئے، اولاد ابراہیم ہے اور نمرود ہے. آج کرنٹ میں آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے اور نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ قرآن کا بیان. خدا کی قسم کہ آدم و شیطان کے درمیان سمجھوتا امپاسبل، ناممکن. قرآن کا بیان ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنا کر جنت سے نکال دیے گئے ہیں. شیطان کو بھی پوری مہلت دے دی گئی ہے. تو آدم سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تو ایک بار زندگی کے کسی مرحلے میں ایک بار سچی توبہ کر لے گا، توبت نصوح، تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا. آدم، حوا، اپنے گناہوں کو لے کے زیادہ پریشان مت ہونا. اگر احساس ہو گیا گناہ کا، بڑے سے بڑے گناہ کا، شرک جیسے گناہ کا اگر احساس ہو گیا اور ایک بار سچی توبہ کر لے گا تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا. تو شیطان نے بھی ادھر کہا چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، ہر پہلو سے آؤں گا. خدا کی قسم، تیری قسم، چھوڑوں گا نہیں اس کو. یہ دونوں اپنے کام میں لگے ہیں ازل سے، پہلے دن سے ابد تک، آخری دن تک. شیطان اور آدم، ان دونوں کے درمیان حق اور باطل کی کشمکش برپا ہے،
قرآن کہتا ہے کسی بھی مرحلے میں سمجھوتا نہیں ہوگا ان دو کے درمیان. انبیاء علیہ السلام آئے بڑے بڑے جلیل القدر، نہیں ہوا کہ ابراہیم نے نمرود سے سمجھوتا کر لیا ہو. ابھی غیروں کی کیا بات کرے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ابھی میں اپنی قوم کو ذرا آگاہ کر رہا ہوں. کیا چل رہا ہے تمہارے اسٹیجوں پہ؟ یہ اسٹیج لاکھوں کے سجائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے چندہ ہر مہینے، ہر 15 دن میں، ہر 2 مہینے میں. مگر باتیں کیا آ رہی ہیں ان اسٹیج سے؟ سوچنا پڑے گا آپ کو. ابھی غیروں سے خطاب نہیں، اپنوں سے خطاب ہے، اور وہ بھی اپنوں میں خاص طور سے جن کو اللہ نے ذمہ داری کا مقام دیا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ان کو للکار رہا ہو. مولویوں اور ذمہ داروں قوم کے، تمہاری یہ سانٹھ گانٹھ صرف دنیا کی حد تک ہے. کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور تم قبر میں گاڑ دیے جاؤ گے. کوئی نہیں جائے گا تمہارے ساتھ، کوئی نہیں جائے گا تمہارے ساتھ. اس لیے میں پچھلے 20 سالوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، اپنے ایمان کے مطابق تو رہ لے. دنیا سمجھ لے گی، غیر مسلم دنیا سمجھ لے گی ایمان والے کیا ہوتے ہیں، ایمان والے کیا ہوتے ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے. یہ تھیوریکل نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہا تو آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، اور قرآن کی چلتی پھرتی تصویر سیرت النبی، سیرت النبی. قرآن کو سمجھ رہا ہے تو سیرت النبی سے سمجھو. یہ پاکھنڈی علماء سے نہیں، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست علماء سے نہیں. یہ اپنی دکانیں چلا رہا، دکانیں چلا رہی. یہ وقت کے نمرود اور وقت کے فرعون سے اپنی ڈانڈے ملا چکے ہیں. ان کو وہ باطل نظر نہیں آتا، ان کو باطل نظر نہیں آتا. آج کا باطل، آج کا طاغوت، آج کا باطل اور آج کا طاغوت، آج کا ابو جہل، آج کا فرعون، ان کو کافر و مشرک نظر نہیں آتا. باغی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. میرے بھائیوں، خدا کی قسم، حالات بدلے نہ بدلیں، حالات ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جو میں کوششیں کر رہا ہوں، یہ جو میں کوششیں کر رہا ہوں، اس سے انقلاب آ جائے گا، اس سے انقلاب آ جائے گا. نہیں، میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. ناشتہ پانی چائے چلتا رہتا، بھائی ابھی ڈسٹرب مت کرنا آپ، خدا کی قسم. میں پلا رہا ہوں آپ کو بھر بھر کے جام. اس کا نشہ اگر چڑھ گیا نا تو دن ب دن بڑھے گا، گھٹے گا نہیں. وہ میں اپنی نجات کے لیے بیٹھا ہوں.
کہ اللہ میری نجات فرما دے. نجات فرمانے کے لیے میری اپنی زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. بلاسو ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے زمانے کی قسم. تو بچنے کے لیے 4 کام کرنا ہے. ایک ایمان لانا ہے اللہ رسول آخرت پر، اور ایمان کے مطابق دنیا میں عمل کرنا ہے، وعامل الصالحات. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل کی دعوت دینا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنے کا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ نہیں. اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان اور عمل کی جب دعوت دیتے نکلتا ہے آدمی تو پھر وقت کا ابو لہب پیچھا کرتا ہے ابو لہب، طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے، بدنام کرتا ہے محمد کو. تاریخ گواہ ہے. سورہ لہب میں پڑھ لیجیے آپ، جہاں محمد رسول اللہ جاتے ان کا چچا ابو لہب بھی جاتا اور کہتا اس کو سننا مت، اس کو سننا مت، اس کو سننا مت، یہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے، یہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے، ایک نیا دین گڑھ لیا ہے، یہ اپنے معبودوں کو برا بھلا بولتا ہے، اس کو سننا مت. تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، سورہ لہب کی تفسیر میں سب چیزیں ملیں گی آپ کو. تو اس موقع پر پھر آدمی کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بھیا نبی کا کام ہے، نبی کے طریقے پہ کر رہا ہوں بھائی، اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. میں خدا کی قسم تم سے چندہ مانگنے یا تنخواہ مانگنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ میری مجبوری ہے. آپ 1 بار نہیں 10 بار مجھے بلائیں گے، میں سر کے بل آؤں گا. یہ میں ڈیوٹی پہ ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 20 سال ہونے جا رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. یہ سیونی کے اندر میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، فرعون کو فرعون بول رہا ہوں، موسیٰ کو موسیٰ بول رہا ہوں. جو آج کا نمرود ہے، آج کا نمرود، اس کا پریچے کروا رہا ہوں. یہ لوکتنتر ہے، یہ لوکتنتر ہے آج کا نمرود، لوکتنتر ہے آج کا نمرود. آج کا فرعون، آج کا فرعون یہ پرجا تنتر ہے، لوکتنتر، ڈیموکریسی. تم ہو اولاد ابراہیم، اولاد ابراہیم. آپ پوچھیں گے یہ کیسے مولانا صاحب، ذرا کچھ اور وضاحت کیجئے، میرے پاس وقت بہت کم ہے خدا کی قسم. لیکن پھر بھی اشارہ کرنا پڑے گا کہ لوکتنتر کیوں ہے، لوکتنتر کیوں ہے آج کا فرعون اور آج کا نمرود؟ کیونکہ وہ اللہ کو نکار رہا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، قرآن اور حدیث پر اس کا ایمان نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ کہتا کیا ہے کہ انسانوں کی چلے گی، انسانوں کے ووٹوں سے، انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر. میں ایک ایک مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے کیا، جمعیت العلماء سے کیا، جماعتوں کے اور مسلکوں کے علماء سے کیا، میں ایک عام مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا سمجھا ہے تو نے ایمان کو؟ کہ جب میں نے اللہ رسول کو مان لیا، اللہ کو میں نے ایز اے احکم الحاکمین مان لیا. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم.
वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह की चलेगी, इस आयत का मतलब ये है बंदों पर अल्लाह की चलेगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई जान, समझ में नहीं आ रही? अरे बात जब स्टेज से आए तो क्यों ना समझ में आए आम और खास को? नहीं आ रही ये बात। अल्लाह की चलेगी बंदों पर। ये है अल्लाह की किताब, कुरान कानून की किताब है ये। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अब पूरा कुरान अलिफ से ये तक पढ़ जाइए आप, अलिफ लाम मिम से नास तक, आपको समझ में आने लगेगा। खट खट खट। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसने तुमको पैदा किया है मियां, माँ की पेट में 9 महीने रख के सही सालिम तुमको निकाला है। आज भी तुम उसके रहमो करम पर जी रहे हो। अगर 5 मिनट के लिए सांस रोक दे, तुम्हारी हवा बंद कर दे, तो तुम्हारी हवा उखड़ जाए, तुम्हारी हवा उखड़ जाए। ओबामा तू भी सुन ले, मनमोहन तू भी सुन ले, और अपने अंदर फाफू करने वाला, अपने गांव और अपनी प्रॉपर्टी दिखाने वाला तो भी सुन ले। 5 मिनट के लिए अल्लाह अगर रोक दे हवा को, तो तेरी हवा उखड़ जाए। वह है मेरा रब, अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके खिलाफ तू बगावत करेगा, आदम काफिर बन के, मुशरिक बन के तू बगावत करेगा, अल्लाह की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। पहले एक बादशाह होता था, डिक्टेटरशिप होती थी, उसके खिलाफ एहतजाज हुए तो शैतान ने भी सबक लिया और कहा देखो एक अकेला खा रहा था, अब सब मिलके खाओ, सब मिलके खाओ। जमहूरियत, जमहूरियत ऐसा सिस्टम जिसमें नेता खाता है और बेचारी आवाम 5 साल तक सिर्फ एहतजाज करती है। अब तुझको रोने की भी आजादी है, अनशन की भी आजादी है, पुतले जलाने की भी आजादी है, ज्ञापन देने की भी आजादी है, चुल्लू भर पानी में मरता है तो मरने की भी आजादी है। इलेक्शन जब करीब आएगा तो मैं भी नाम का नेता हूं, तेरे पैर पकड़ लूंगा, तेरे को अपना खुदा बना लूंगा। तेरी औकात क्या है? तेरे को लालीपाप दिखाऊंगा ना, तू मेरे को वोट देगा, फिर एक बार बना के पहुंचा देगा, फिर एक बार बना के पहुंचा देगा 5 साल के लिए। ये चल रहा है इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक चीज बंदों की हुक्मरानी है, बंदों पर, बंदों की गुलामी है बंदों पर। और रहमत ही रहमत है, अल्लाह की गुलामी अगर बंदा इख्तियार कर ले, बंदगी इख्तियार कर ले रब की, तो उसको रास्ता मिल जाए, एक ही सफ में खड़े हो जाएं महमूद अयाज, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकारी काम कर रहे हैं तो बैतुल माल का चराग जल रहा है, और जब अपना प्राइवेट मकतूब लिख रहे हैं तो खुद का चराग जल रहा है। कौन है ये? कौन है ये? चीफ है ये, ममलिकत के खलीफा है। इतनी तमीज, अमानत में खयानत नहीं, इतनी तमीज। तो मैं आपके सामने ये वजाहत कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इशारा काफी आकिल रहा कि आज का नमरूद, आज का फिरौन, आज का अबू जहल अबू लहब, ये लोग तंज